عرفتك يا ربي قبل المتاب، عرفتك مذ قلبي الصعاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حاضرین اور معزز خواتین، ابھی انشاءاللہ اس اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے میں حافظ عبدالرشید عمری آتماکوری کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس کے بعد تعارفی کلمات کے لیے میں برادر محترم محمد عبدالحفیظ مانوی عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ ہی میں ہمارے مہمان معزز حافظ ارشد بشیر عمری مدنی کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز مہمان خصوصی اور دیگر حضرات و خواتین، مجھے مولانا کے تعارف کی ذمہ داری دی گئی ہے، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے سنا. اس سے پہلے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی جانب آؤں، کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ورق کھولنا چاہ رہا ہوں. اکثر احباب جانتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر ایک پہاڑی درہ جو مسلمانوں کی پشت پر تھا، پیچھے تھا، وہ بہت خطرناک تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں ٹھہرایا تھا تاکہ وہ مسلمان فوج کی حفاظت کا فرض نبھائیں. لیکن اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے اپنا وہ مقام چھوڑ دیا، اکثریت نے ان میں کے، اور پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا اور مسلمان آگے اور پیچھے دونوں جانب سے بری طرح گھر گئے. ایک پہاڑی درہ اس وقت موجود تھا شگاف کے طور پر. آج ہم مسلمانوں کے پاس دسیوں شگاف ہیں. کتاب و سنت سے دوری کا شگاف، تعلیمی پستی کا شگاف، اخلاقی پستی کا شگاف، ایسے کئی شگاف ہیں جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ اس امت کا ایک طبقہ ضرور ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی اور ہر قسم کی باطل اثرات کو دور کرے گا اور بدعت و خرافات کا مقابلہ کرے گا. اور تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے علماء امت مسلمہ میں پیدا کیے ہیں. ہمارے جو مہمان ہیں اسی نہج پر کام کرنے والے علماء میں سے ہیں. ہم کسی کا تزکیہ نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت قدم رکھے. مولانا محمد ارشد بشیر احمد صاحب، آپ کا نام ہے. صرف علمی ہی نہیں بلکہ دعوتی، دینی اور بہت سی عملی میدانوں میں کام کر رہے ہیں. ہندوستان کے صوبے آندھرا پردیش کے صدر مقام حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. عربی، انگریزی، اردو، ہندی، فارسی زبانیں جانتے اور ان میں مہارت رکھتے ہیں. قرآن کریم کے الحمدللہ حافظ ہیں. جنوبی ہند کی مشہور دستگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد سے عالمیت اور فضیلت کی سند انہوں نے حاصل کی ہے. اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب سے علم حدیث میں بکالوریوس شہادہ جامعہ کی سند حاصل کی. پھر ICBM کالج سے ماسٹر آف بزنس کی انہوں نے سند حاصل کی اور یہ ان کی امتیازی خوبی ہے کہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ایشیائی طلباء میں یہ واحد طالب علم ہیں جنہوں نے عصری علوم میں بھی سند حاصل کی ہے اور اس جانب بھی خصوصی توجہ دی ہے. دعوتی میدان میں ہمارے مہمان خصوصی کے جو تجربات ہیں ان کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ ETV اردو چینل سے نشر کیے جانے والے اسلامی فتاوی کے پروگرام کے ذمہ دار ہیں. 55 ممالک سے کیے جانے والے سوالات کے جواب اس میں دیے جاتے ہیں. عام طور پر یہ پروگرام اردو، انگریزی اور عربی زبانوں میں ہوتے ہیں. ہمارے مہمان خصوصی شیخ ارشد صاحب اب تک اس میں 4000 سوالات کے جوابات دے چکے ہیں. یہ جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے طریقے کے مطابق علمی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں اور ان میں تازہ اعداد و شمار کی روشنی میں حقائق پوری طرح واضح کیے جاتے ہیں. BBC لندن، شارجہ ٹیلی ویژن، HMTV، دوردرشن ہندوستان اور بعض دیگر چینلز دنیا کے جملہ 9 بڑے چینلز پر مختلف دعوتی پروگرام مولانا کے منعقد ہوتے ہیں
اور ان کے ذریعے وہ اسلامی خدمات کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اقتصادی اور مالی امور میں اسلامی احکام کی خوب مہارت رکھتے ہیں۔ مختلف ممالک میں منعقد ہونے والی متعدد اقتصادی کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں اور اقتصادی علوم کے ماہرین سے مذاکرہ اور تبادلہ خیالات کر چکے ہیں۔ یہ ایک امتیازی خوبی ہے۔ ہندوستان کے شیئرز مارکیٹ کے بارے میں تحقیقی اور گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ سود اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں اپنا مال لگانے یا مصروف کرنے کے بجائے جائز اور حلال کاروبار اور بلا سودی کاروبار والی نعم البدل کمپنیوں اور ذرائع آمدنی کے سلسلے میں مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یعنی بجائے اس کے کہ شیئرز مارکیٹ کے مختلف حرام کاروبار میں یا سودی کاروبار میں اپنا مال لگائیں، اس کے جو دوسرے نعم البدل ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں مولانا کو خوب جانکاری ہے، اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام کے لیے بھی مولانا بعض کورس متعین کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، جیسا کہ فقہی قواعد کے دروس جو خود انہوں نے جمع کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، اور اب تک ہندوستان میں تقریباً 500 علماء کو اس کی ٹریننگ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی تجارتی اصول و ضوابط اسلام کی روشنی میں اس عنوان سے بھی وہ ایک خصوصی کورس مرتب کر چکے ہیں۔ عربی سے ناواقف حضرات خصوصاً عصری تعلیم یافتہ یا طلباء کے لیے 10 روزہ مختصر ترین کورس کی ترتیب و تنظیم بھی مولانا کی کر چکے ہیں اور کئی ممالک میں یہ کورس کامیاب طور پر چلا چکے ہیں۔ خود قطر میں بھی اس طرح کے کورس کا پروگرام تھا، لیکن چونکہ اس کے لیے 10 دن درکار تھے جبکہ مولانا کا قیام صرف 8 دن ہی تھا، اس لیے وہ نہیں چلایا جا سکا۔ اس کورس کی خوبی یہ کہ 10 دن کے بعد طالب علم عربی بات چیت کرنے لگتا ہے۔ انٹرنیٹ پر مولانا کے 120 سے زیادہ لیکچرز موجود ہیں، جن میں سے بعض یوٹیوب اور گوگل ویڈیو پر بھی سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ خواہش مند حضرات ارشد بشیر مدنی اس نام کے ذریعے ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر 3 ویب سائٹ موجود ہیں اور اہم معاشرتی مسائل کے سلسلے میں مزید ویب سائٹ جاری کرنے کے پروگرام میں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولانا کی مدد فرمائے اور ان کے نیک کاموں کو قبول کرے اور امت مسلمہ اور مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ خدمات کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد والحمد للہ رب العالمین۔